أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی طویل سورت، اور جتنے مضامین بیان ہوئے سورہ فاتحہ میں اختصار کے ساتھ، وہ سارے مضامین سورہ بقرہ میں موجود ہیں تفصیل کے ساتھ. سورہ بقرہ میں توحید کا بیان، عبادات کا بیان، اسلام کے سارے ارکان کا بیان، اور خصوصی طور پر اوامر اور نواہی کا بیان ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ امتحان ہوئے جن کے نتائج بھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اوامر سے امتحان لیا فرشتوں کا، اسجدوا لآدم، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور شیطان اسی امتحان میں فیل ہوا. یہ ایک مثال اوامر کی ہے. اور دوسرا اختبار نواحی کا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے منع کیا، لا تقربا هذه الشجرہ، یہ نہیں تھی، اور وہ اس میں فیل ہو گئے. تو سورہ بقرہ میں آپ کو اوامر اور نواحی ملیں گے، اور یہ مدنی سورت ہے، اور بڑا طویل عرصہ یہ نازل ہوتی رہی مدنی دور میں. اور اس کا آغاز الف لام میم، حروف مقطعات، اور اس میں علماء نے بہت لمبی گفتگو کی ہے. اور اگر تقسیم کیا جائے علماء کے نظریات کو تو دو جہتیں ملتی ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم میں ہے، لا یعلم تاویلہ الا ہو، اس کی تفسیر اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ متشابہات میں سے ہیں. اور دوسرا جو نظریہ علماء کا جو وہ ہے کہ یہ الف لام میم جو ہے یہ پورے عرب کو چیلنج ہے
جیسا کہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ یہ وہی حروف تہجی ہیں جس سے تمہارا کلام ترتیب پاتا ہے، جو تم لکھتے ہو، جو تم بولتے ہو، جو تم کہتے ہو، یہی حرف ہیں، الف لام میم۔ تو اسی حروف تہجی کے ساتھ یہ کلام ہے، تو اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اور اس مضمون کی کتنی آیتیں ہیں جو اس چیلنج کو دہراتی ہیں، اور یہ قرآن معجزہ ہے، عاجز کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ چیلنج پہلے مجموعی طور پہ آیا کہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم بھی لے آؤ۔ تو جب وہ اس سے عاجز آ گئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 صورتوں کا چیلنج دیا۔ قرآن کا چیلنج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 88 میں دیا۔ حکم ہوا، قل کہہ دیجئے، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اگر سارے کے سارے انسان اور جن، ان کے جتنے فصیح ہیں، جتنے علماء ہیں فصیح و بلیغ، اپنی زبان دانی پر ناز کرنے والے، اگر سب کے سب جمع ہو کر اس قرآن کی طرح کا لانا چاہیں، لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے اس کی مثال، وہ اس طرح کا قرآن نہیں لا سکتے، نہ انفرادی طور پر اور نہ سارے اکٹھے ہو کر۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں کہ اس چیلنج کو قبول کرنا ہے اور اس طرح کا قرآن لانا ہے، نہیں لا سکیں۔ اور جب پورے قرآن کو اگر نہیں لا سکتے ہو تو پھر دوسرا چیلنج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں۔ اور وہ چیلنج سورہ یونس میں ہے۔ اور اس میں ایک اور بات دیکھیں کہ غالباً جن صورتوں میں یہ چیلنج آیا ہے وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ یونس کا آغاز دیکھیں، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکمت والی۔ تو وہاں پہ الکتاب کا ذکر خاص طور پہ آتا ہے، ایک کتاب، تو ان کا تعلق اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی سورہ یونس میں یہ چیلنج ہے، ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ، اس سے پہلے جو 10 صورتوں والا چیلنج ہے وہ سورہ ہود میں ہے، اور اس کا آغاز بھی الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، وہاں بھی کتاب کا ذکر ہے، حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں یہ چیلنج ہے، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے، ام یقولون افترا، افطرا ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے، یہ کہتے ہیں، تو آپ ان سے یہ کہیے قل فأتوا بعشر سور مثلہ، کہ تم اس طرح کی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اگر یہ گھڑی ہوئی ہیں تو تم بھی گھڑ کے لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کے سوا جس کو مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو بلا لو، اپنے سارے بتوں کو، اپنے سارے معبودوں کو، وہ تمہاری مدد کریں 10 صورتیں لانے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
تو 10 صورتوں کا چیلنج بھی جب ان سے نہیں ہوا، اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا یا اس طرح کی نہیں لا سکے، اس سے بھی عاجز آ گئے، پھر آپ دیکھیں کہ ایک صورت اللہ تعالیٰ نے کہا لے آؤ سورہ یونس میں، اور اس کا آغاز بھی الف لام را سے ہوتا ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب ہے حکمت والی، اور اس میں چیلنج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہاں پہ سورہ ہود میں 10 صورتوں کا چیلنج تھا، تو سورہ یونس میں ایک صورت کا چیلنج ہے کہ اگر تم کہتے ہو، اگر وہ کہتے ہیں کافر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد الرسول اللہ نے خود ہی بنا لیا ہے، تو اس طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور تم اگر اکیلے نہیں لا سکتے تو جس کو چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو اور لکھ کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہ حروف مقطعات میں یہ چیلنج ہے پورے انسانوں کو کہ یہی حروف ہیں جن سے ترتیب تمہارا کلام پاتا ہے، تمہارے الفاظ بنتے ہیں، تم بھی اس طرح کا لے آؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، سورہ بقرہ کا آغاز بھی الف لام میم سے ہو رہا ہے نا، اس میں بھی چیلنج ہے، آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیلنج کیا ہے ان کو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، یہ چیلنج تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، لم ماضی کی نفی ہے، نہ تم ماضی میں کر سکے ہو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ آنے والے کافر قیامت تک نہیں لا سکیں گے اس طرح کی، تو پھر تم کو چاہیے فَاتَّقُوا، ڈر جاؤ، اس تکذیب کا انجام آگ ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس ڈر جاؤ اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن ایسے تمہارے جیسے ہی لوگ ہوں گے جو قرآن کو مانتے نہیں، تمہارے جیسے کافر ہی ہوں گے جو اس قرآن کو مانتے نہیں، اور یہ کافروں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے، وعدت تیار کی گئی ہے، اسپیشل بنائی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو الف لام میم حروف مقطعات، ایک یہ نقطہ نظر، اور اس کو زیادہ علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ اللہ کے علم غیب میں ہے، واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی مراد کیا ہے۔ اور دوسرا نقطہ نظر یہ جو ہم نے بیان کیا کہ اس میں چیلنج ہے کافروں کے لیے کہ اس جیسا تم بھی بنا کے لے آؤ انہی حروف کے ساتھ، اور یہ ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ دور کے لیے ہوتا ہے، لیکن کتاب تو ہمارے سامنے ہے، ذالک الکتاب، تو یہ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے، اس کی رفعت کی دلیل ہے، ذالک یعنی یہ علو المرتبت کتاب، یہ عالی رتبے والی کتاب، یہ عظیم کتاب، ذالک الکتاب لا ریب، اس میں شک نہیں۔ ایک یہ قرات ہے، یہاں پہ اگر رکے تو ٹھیک ہے، لا ریب اس میں شک نہیں، اور دوسری ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ایک یہ معنی ہے، اور ایک معنی یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔
تو یہ وقف کے مختلف جو وقف ہیں اس میں اور جائز ہیں، اس میں معانی میں بھی اختلاف ہے، اور سارے معنی مطلوب ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور عام طور پر جتنی کتابیں لوگوں نے لکھی نا آج تک، اس میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے مقدمہ لکھا جاتا ہے، تو مقدمہ جو ہے قرآن کا وہ سورہ فاتحہ ہے، اور مقدمے میں عام طور پہ پورا خلاصہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے کیا کہا ہے، کیا کہنا چاہا ہے، وہ سارا کچھ سورہ فاتحہ میں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل آتی ہے۔ اور عام طور پر مقدمے کے بعد جو کلمات کہے جاتے ہیں نا، وہ یہ کہ اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، میرا کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ کوئی رائٹر یہ چیلنج نہیں کرتا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے لا ریب، اس میں سب کے لیے چیلنج ہے کہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اس میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں، اگر ہے تو نکال کے دکھاؤ۔ لا ریب، اس میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ اور آج تک کتنے جنگیں لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اگر وہ یہی کفار مکہ جو تھے اس دور میں جب قرآن نازل ہوا، وہ ان کے عروج کا دور تھا اپنے فصاحت و بلاغت میں، جیسے شاعر وہ ہوئے اس پائے کے شاعر بعد میں نہیں ہوئے، اور سب ان کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو انطرا ابن شداد تھا، جو امری القیس تھا، اس پائے کا شاعر کوئی نہیں ہوا عربوں میں، اور اس دور کے جو شاعر تھے ان کی زبانیں گنگ ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دیے کہ اس طرح کا کلام نہیں لا سکتے، وہ عاجز آ گئے۔ اور اگر وہ سچے ہیں تو اتنی جنگیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج بھی کافر کہتے ہیں نا بات چیت سے مسئلے حل کرو، بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں، بیٹھ کے بات کر لو۔ اللہ نے کہا بیٹھ کے بات کر لو، اگر جھوٹا ہے تو لے آؤ۔ اگر یہ قرآن جھوٹا ہے جیسے تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول نے، اللہ کا رسول تو مانتے ہی نہیں ہے نا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گاڑ لیا ہے، تو تم بھی گڑ کے لے آؤ، جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ لو جی تم کہتے ہو یہ اللہ کی طرف سے، ایسا ہم نے بھی بنا لیا ہے، لیکن آج تک اس چیلنج کو وہ قبول نہیں کر سکے اور نہ ہی وہ لا سکیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کرو گے اور نہ تم کر سکے ہو، آئندہ بھی نہیں کر سکو گے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اب سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھا رہی ہے، جو سیدھے راستے پہ چلا رہی ہے۔ ہدایت تم نے مانگی تھی، یہ ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اس میں عبادات بھی آ گئیں، اس میں ایمان بھی آ گیا۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یؤمنون بالغیب، اللہ پر غیب پر ایمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، عبادت ہے مالی،
اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو پورے جہانوں کے لیے ہدایت بنایا۔ یہاں پہ آیا ہدن للمتقین، تو یہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو ہدایت کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ تو یہ اتنا عظیم کلام اللہ سبحانہ و تعالی نے دے دیا کہ یہ اگر قرآن کسی پہاڑ پر اترتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اترتا تو اللہ کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ جس نے یہ قرآن نازل کیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ اور دیکھیں قرآن کے ذکر کے بعد اللہ اپنی کتنی صفات بیان کرتا ہے، کہیں اور جگہ نہیں جتنی قرآن کے ذکر کے بعد اتنی صفات آتی ہے۔ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، اس کا یہ قرآن، اس کا نازل کردہ یہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل قرآن میں سے بنائے، جو اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں، اس کی تلاوت کرنے والے ہیں، ایسے تلاوت کرنے والے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اس میں ہمیں حکم دیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان حکموں کو پورا کر سکیں۔ جہاں جہاں اللہ نے روکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہاں پہ رکیں، کہ یہی انسان کی ہدایت، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں کامیابی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔